السلام علیکم۔ آج ہم لاسٹ پارٹ کریں گے ابلیس کو پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی کارستانیاں۔ تھوڑا سا ریکیپ دے دوں کہ میں نے بتایا تھا سب سے پہلے کہ ابلیس کون ہے، یہ کیسے تخلیق کیا گیا، پھر اس کا میچ کیا پڑا اور ہماری اس کے ساتھ دشمنی جو ہے دراصل وہ اللہ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، اور ہم اللہ کی پارٹ جو اللہ کی طرف جائے گا وہ حزب اللہ کنسیڈر ہوگا۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ اس نے چیلنج کیا اللہ کو، اور اللہ سے اس نے مہلت مانگی اور کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ ہمارا ازلی دشمن بن گیا۔ پھر اس دشمن کے میں نے آپ کو ہتھیار انلسٹ کروائے تھے کہ کس کس طرح یہ کرتا ہے۔ میں غامدی صاحب کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ شیطان جو ہے، جو ابلیس ہے، وہ مر چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لاسٹ پارٹ کریں گے ابلیس کو پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی کارستانیاں۔ تھوڑا سا ریکیپ دے دوں کہ میں نے بتایا تھا سب سے پہلے کہ ابلیس کون ہے، یہ کیسے تخلیق کیا گیا، پھر اس کا میچ کیا پڑا اور ہماری اس کے ساتھ دشمنی جو ہے دراصل وہ اللہ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، اور ہم اللہ کی پارٹ جو اللہ کی طرف جائے گا وہ حزب اللہ کنسیڈر ہوگا۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ اس نے چیلنج کیا اللہ کو، اور اللہ سے اس نے مہلت مانگی اور کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ ہمارا ازلی دشمن بن گیا۔ پھر اس دشمن کے میں نے آپ کو ہتھیار انلسٹ کروائے تھے کہ کس کس طرح یہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ایپیسوڈ میں کر رہا ہوں، یہ اسپیشلی میں صرف اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں غامدی صاحب کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ شیطان جو ہے، جو ابلیس ہے، وہ مر چکا ہے۔ مثلا ایک بندے نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے قرآن کے خلاف بات کرنی ہے، حدیثوں کے خلاف بات کرنی ہے، اور اس نئی نسل کو ایک عجیب و غریب قسم کی سمت میں لے کے جانا ہے۔ تو میں ویسے عموماً تنقید نہیں کرتا ہوتا، لیکن یہ اتنی بڑی بات تھی کہ میں اس کو سمجھ لیں کہ ابزارو نہیں کر سکا، وہ شاخص جو تھے وہ میں ابزارو نہیں کر سکا کہ اتنی کھلی باتیں جو قرآن میں بھی بیان کی گئی، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کی تھیں، اور پھر احادیث میں آج آپ کے سامنے صحیح احادیث جن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، نہ روایت میں نہ درایت میں، وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا ود ریفرنسز۔ کیونکہ ہمارا مین مقصد دیکھیں، میرا جو ہے نا آبجیکٹو، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں ود ریفرنس ٹو صحیح احادیث۔ باقی میں مثلا بہت سارے واقعات میں تاریخ کے حوالے بھی آتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر فقہ کی لکھی گئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف قرآن تک محدود اور حدیث تک محدود رہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ باقی جو بندہ بھی قرآن پڑھے گا، اس ساری ایفرٹ کا مقصد یہ ہے کہ میرے سننے والے خود قرآن پڑھیں، خود تحقیق کریں۔ اس لیے میں آپ کو قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں، ایک ایک آیت کا، ایک ایک حدیث کا۔ تو ابھی میں آج آپ کو جو احادیث، جو اگرچہ بیسیوں احادیث ہیں مجموعہ احادیث میں، جس میں ابلیس کا ذکر ہے، میں نے چند ریفرنس اٹھائے ہیں جس میں اس کا بنفس نفیس، بحیثیت ایک ذات، ایک شخصیت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود ہونا اور زندہ ہونا ثابت کیا جاتا ہے اور بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی تہذیب جو ہے وہ اس کے دو تین فیزز ہیں۔ پہلے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں 10 قرن گزرے ہیں۔ تو قرن جو ہے وہ ایک مخصوص زمانے کو کہتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کی عمریں ہزار ہزار، 800 سال تھیں، لہذا ہزاروں سالوں کی جو ہے نا وہ مسافت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 سال کی ہے، بالکل غلط ہے کہ قرن 100 سال کا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی، میرا زمانہ، میرا قرن سب سے بہتر ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن جو ہے وہ 63 سال کے اوپر محیط تھا۔ تو اس طرح اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا،
سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آگے اولاد آئی، جو رپورٹڈ ہے ہمیں سیدنا ادریس تک اور پھر آگے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو ان کی عمریں جو ہیں وہ 800 800 سال، 900 900 سال، 700 سال، 650 سال اس طرح ہیں۔ تو ایک ایک بندے کا قرن جو ہے وہ کئی کئی 100 صدیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ مثلا کسی کے اگر 600 سال ہے تو 6 صدیاں ہیں، اگر 800 سال ہے تو 8 صدیاں ہیں۔ اس حوالے سے آدم سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک ملٹیپل 1000 سال بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگتی، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ میں نے نوح کے بعد بہت سارے قرن جو ہیں وہ ہلاک کر دیے ہیں، اور ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ انسانی تہذیب بسائی اور پھر اس کو تباہ کیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو وہ ایک فیز ہے نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں سے ہمیں ڈاکومنٹڈ ہسٹری بھی مل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 2200 سال بنتے ہیں، اور آج 1400 سال اوپر ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال سے شروع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ آج تو چونکہ ہمارے پاس سورس کوئی نہیں نا کہ جو ہمیں بتا سکے کہ یہ ابلیس ہے، اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور خوشا و وقت کہ یسرب مقام تھا اس کا، اور خوشا و وقت کے دیدار عام تھا اس کا۔ اس وقت جو رحمت للعالمین خود بنفس نفیس اس زمین پر موجود تھے، تو ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، یہ ازلی دشمن جو ہے، یہ زندہ ہے اور یہ مسلسل تم پر حملہ ور ہوتا رہے گا۔ چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3290، 3290۔ اب یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ احد کی جنگ ہو رہی ہے اور مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں، مشرکین کو مار مار کے بھگا رہے ہیں۔ تو ایک دم سے یہ آواز آتی ہے کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو ابلیس نے چلا کر کہا، ابلیس کا لفظ ہے، شیطان کا لفظ نہیں ہے، پڑھ لیں آپ حدیث۔ ابلیس یعنی وہ بحیثیت ذات وہاں موجود تھا۔ ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں سے بچو۔ اب دیکھیں یہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکہ دیا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں کہ آگے کا ایک لشکر تھا جو لڑ رہا تھا، اور آگے مشرکین کو انہوں نے لگایا ہوا تھا اور ان کو مار رہے تھے اور بگا رہے تھے۔ تو اس نے وہاں آواز لگائی، وہی جو میں نے قرآن میں اس کا آپ کو ہتھیار بتایا تھا کہ اپنی آواز لگا لے، یہ آواز لگائی اس نے۔ اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزیبیشن دی آپ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بتا کے گئے۔ تو اس نے ان کو کہا کہ اپنے پیچھے سے والوں سے بچو، حتیٰ کہ پیچھے بھی صحابہ کرام تھے اور مسلمانوں کا ہی ایک دستہ تھا، لیکن ایک دم سے جنگ کی شدت میں جب یہ آواز آئی تو وہ سارے پلٹے اور پلٹ کے ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور اس نے صحابہ سے حملہ کروا دیا، جس کو ہم فرینڈلی فائر کہتے ہیں۔ آج کل کی وار لینگویج ہے، اس میں فرینڈلی فائر کہتے ہیں، اور یہ اس نے کروا دیا۔ اور اس میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے چلا کر کہا تو میرے والد پیچھے والے لشکر میں تھے، لوگ میرے والد کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور میں لوگوں کو قسمیں دیتا رہ گیا، شور مچاتا رہ گیا کہ لوگوں یہ میرا باپ ہے، لوگوں یہ میرا باپ ہے، لیکن مسلمانوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اور پھر سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد کے لیے دعا کی، اور میں نے ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ ابلیس کے جانسے میں آ کر یہ دیکھیں، یہ اس بنفس نفیس بذات یہ وہاں موجود تھا، اور اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس طرح دھوکہ دیا، اور اس نے ان کو فرینڈلی فائر کروا دیا، اور اس فرینڈلی فائر کے نتیجے میں ایک بہت بڑے صحابی اور ان کے باپ، وہ بھی ظاہر صحابی تھے، تو سیدنا یمان، تو یہ جو ہیں یہ وہ سیدنا حذیفہ بن یمان کے والد اس میں شہید ہو گئے۔ یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3290، جس میں بنفس نفیس یہ موجود ہے احد کے میدان میں۔ اچھا، اب آگے آئیں جی۔ اگلی روایت ہے صحیح مسلم سے، یہ حدیث نمبر ہے 1211، 1211۔
حضرت یہ نمبرنگ تھوڑی سی، یہ میں نے انٹرنیشنل نمبرنگ لی ہے، یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن چیپٹر وہی ہے۔ تو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، قیام کی حالت میں تھے، تو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ یہ روٹین نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان یوزلی یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں تم پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، اور پھر آپ کسی چیز کو آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یکدم میرے سامنے ابلیس آیا، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کو، پہلے میں نے اللہ کی پناہ مانگی، اس پر لعنت بھیجی، اور پھر میں نے چاہا کہ میں اس کو آج یہاں پکڑ کے باندھ لوں اور تمہیں دکھاؤں اس کو فزیکلی، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی غیرت کا خیال آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسی حدیث ہے جس میں یہ بنفس نفیس بذات کی حیثیت سے، گامدی صاحب غور کریے گا اس کے اوپر کائنڈلی، کہ بنفس نفیس بذات کی حیثیت سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کیا تھا کہ میں اس کو باندھ کے اس کے پبلکلی تم کو دکھاؤں اس کو کہ یہ وہ ملعون ہے، لیکن اس کے پیچھے چونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اللہ نے ان کو دسترس اور حکمرانی دی ہوئی تھی جنات کے اوپر، جب ہم وہاں آئیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری جیسی حکومت کسی اور کو نہ دینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ مجھے غیرت آئی اپنے بھائی سلیمان سے کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا، تو اللہ نے اگرچہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام قوتوں سے نوازا تھا لیکن انہوں نے ایگزیبٹ نہیں کیا، لوگوں کو نہیں دکھایا۔ اچھا جی، اس کے بعد آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 7106، 7106۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے۔ غور کرتے جائیے گا، سنتے جائیے گا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس یوز کیا ہے، یعنی میننگ دیر بائی کہ وہ آج بھی وہی سچویشن برقرار ہے اور آگے تک اینڈ تک برقرار رہے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں بن فلاں فلاں کام کیا ہے، وہ کہتا ہے، ابلیس اس سے آگے سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو جس کے ساتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان میں علیحدگی کروا دی ہے۔ اور وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے، ابلیس اپنے اس لونڈے کو، اپنے اس چیلے کو اپنے قریب کرتا اور کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7106 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس یوز کرتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے، اپنا دربار منعقد کرتا ہے اور اپنے چیلوں سے، اپنی لشکر سے ان کی رپورٹ طلب کرتا ہے، اور وہ آ کے یہ کہتے ہیں میں نے فلاں کیا فلاں کیا، لیکن اس کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب یہ انسان کی فیملی کو بریک کروا دیتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی کروا دیتا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک اس کا مشن ہے کہ آئلی زندگی کو متاثر کرنا، اور یہ بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تخت بچھاتا ہے اور وہاں اجلاس منعقد کرتا ہے۔
یہ بین ثبوت ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین ہے تو ہمیں تو یقین ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا، وہ پتھر پہ لکیر کیا، لوہے پہ لکیر کیا، اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے تو ہونا وہی ہے جو میرے زبان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل گیا۔ وہ لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ہمارا تو اس پہ ایمان ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، اور اس کا نمبر ہے 7346، 7346۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے ایک راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ ابن سیاد ایک کریکٹر ہے دجال کے حوالے سے، اس کو ہم دجال والے چیپٹر میں جا کے اس کی تفصیل پڑھیں گے، یہاں آپ صرف یہ حدیث سنیے ابلیس کے حوالے سے کہ ابن سیاد سے ملاقات ہوئی کن کی؟ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا صدیق کے اکبر اور سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ملاقات ہوئی ابن سیاد سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ اب اس نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کویشچن کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد، جس کے بارے میں صحابہ اکرام کو شبہ تھا کہ یہ دجال ہے، اس سے کویشچننگ ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ ابن سیاد نے کہا کہ مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھتے ہو۔ ابلیس کا، شیطان کا نہیں کہا، تم سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو، تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ سیدی نے پوچھا، تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں دو سچوں کو اور ایک جھوٹے کو، یا دو جھوٹوں کو اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معاملہ گڈ مڈ کر دیا گیا، اس کے اوپر اس کو چھوڑ دو۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ وہ ابن سیاد جس کے بارے میں ہمیں صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم کھا کے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن جابر، آپ اتنی بڑی بات پہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بہت بات کی بات ہے، بلکہ یہ سیدنا علی کے دور کی بات، تو یا سیدنا عثمان کے دور کی ہے۔ تو عبداللہ بن جابر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عمر ابن الخطاب کو اللہ کی قسم کھاتے سنا تھا کہ اللہ کی قسم یہ ابن سیاد دجال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی تھی، آپ خاموش رہے تھے۔ تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری کے ساتھ یہی دجال ہے۔ تو اتنا خطرناک بندے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی پر ایک تخت دیکھتا ہوں، تو رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو ابلیس کا تخت دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے والی حدیث ہے، یہ اسی کے مصداق ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے۔ اس کے بعد ترمذی کی حدیث ہے 3324، 3324، سنیے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ جن آسمان کی طرف چڑھ کر وہی سننے جایا کرتے تھے، اور جب وہ ایک بات سن لیتے تو اس میں اور بڑھا لیتے، تو جو بات وہ سنتے وہ تو حق ہوتی، لیکن جو بات وہ اس کے ساتھ ملا لیتے وہ باطل ہوتی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا گیا، تو جنوں کو ان کی نشست گاہوں سے جو وہ آسمانوں میں لگاتے تھے ان سے روک دیا گیا، تو انہوں نے اس بات کا ذکر ابلیس سے کیا۔ ابلیس بحیثیت ذات موجود ہے، جنہوں نے اپنے سردار سے، اپنے بادشاہ ابلیس سے جا کر اس کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے انہیں
تارے پھینک پھینک کر نہیں مارا جاتا تھا، جبکہ اب یہ صورتحال ہے کہ ہم آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ زمین پر کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے، اور اپنے لشکروں کو کہا کہ تم زمین پر پھیل جاؤ اور پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ ایسا کون سا کیا واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ ابلیس بنفس نفیس دنیا میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی 3324 ہمیں اس کی خبر دے رہی ہے۔ اس نے جب اپنے لشکر روانہ کیے تو ایک لشکر مکہ کی طرف آیا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے نماز پڑھتے ہوئے سنا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا، وہ لوگ آپ سے ملے اور جا کر اسے بتایا، پھر اس نے کہا یہی وہ حادثہ ہے جو زمین پر ظہور پذیر ہوا ہے۔ یعنی جنہوں نے جب یہ کہا کہ آسمانوں پہ جب ہم چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہمارے اوپر شعلے نہیں برسائے جاتے تھے، اب جب ہم چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اوپر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ وہ یہ کیس لے کر اپنے کنگ ابلیس کے پاس گئے، اور ابلیس نے انہیں کہا کہ ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، تم اپنے لشکروں کو کہا کہ تم زمین پر پھیل جاؤ اور کھوج لگانے کی کوشش کرو کہ کیا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور قرآن ان کے منہ سے سنا، تو یہ انہوں نے جا کے، یہ قرآن پاک میں بھی اس کا واقعہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تو ابلیس نے انہیں کہا کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے تم پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ ابلیس نفس نفیس موجود تھا۔ سلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1078 1078 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس بے تحاشا رویا۔ ابلیس کا لفظ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس بے تحاشا رویا، اس کے چیلے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے کہا اس بات سے نا امید ہو جاؤ کہ ہم اس دن کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک دیکھیں گے، لیکن انہیں ان کے دین میں فتنے میں ڈال دو اور ان میں نوحہ خانی عام کر دو۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، بت پرستی کا جزیرۃ العرب کے اوپر خاتمہ ہو گیا۔ بت پرستی دراصل شیطان کی پرستش ہے، ابلیس کی پرستش ہے، اس کے ڈیفرنٹ شیپس کی پرستش ہے۔ تو جب وہ کام ختم ہو گیا تو یہ رویا، اس کا لاؤ لشکر رویا، انہوں نے اس کو گھیرا، تو اس نے کہا کہ امت محمدی میں شرک باقی نہیں رہے گا، لہٰذا اب ان کو ان کے دین کے معاملے میں فتنہ میں ڈالو۔ تو آج ہم وہی کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں، میننگ دیر بھائی اس نے اس وقت جو ایجنڈا لانچ کیا تھا، آج وہ اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ الصحیحہ کی ہی حدیث نمبر ہے 1254 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وسلم نے مرفوعاً مروی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق بیان کر دیا، اے اللہ میرا رزق کس چیز میں ہے؟ رازق تو اللہ ہی ہے نا، پھر جس کو مرضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں جس میں میرا نام نہیں لیا گیا، ہر وہ کھانا، ہر وہ ذبیحہ، ہر وہ پینے والا مشروب جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے، وہ شیطان اس میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی برکت ہے بسم اللہ کی، اس لیے ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے سختیاں کرتے ہوتے تھے، اور مجھے یاد ہے ہماری دادی ڈوئی ہوتی تھی لکڑی کی، اس کی الٹی سائڈ سے مارتی ہوتی تھی ہاتھ کے اوپر کہ بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پینے کی چیز سے پڑھنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے پڑھنے سے شیطان اس میں سے بے دخل ہو جاتا ہے۔ اور آخری حدیث میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، سلسلۃ الصحیحہ کی ہی ہے 1551 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس صبح کے وقت اپنا لشکر پھیلا دیتا ہے۔ وہی پریزیڈنٹ ڈیفینیٹ کا ٹینس ہے،
ابلیس صبح کے وقت اپنا لشکر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرا ایجنٹ چیلا آج کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ ایک چیلا باہر نکلتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آج کسی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ ابلیس کہتا ہے ممکن ہے وہ دوبارہ شادی کر لے گا۔ دوسرا آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک ابن آدم سے اس کے والدین کی نافرمانی کروا دی۔ ابلیس کہتا ہے ممکن ہے وہ ان سے معافی مانگ لے، نیکی کر لے۔ ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ابن آدم سے شرک کروا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے تم نے کام کیا ہے۔ ایک اور آتا ہے کہ میں نے قتل کروا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے، اور اس کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں بیان ہو رہا ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چلتا رہے گا۔ ابلیس اپنا دربار لگاتا ہے، اپنے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے، اور وہ اپریسیشن دیتا ہے، اور جو سب سے بڑا کام کر کے آتا ہے اس کی پھر وہ تاج پوشی کرتا ہے اور اس کو انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ ابلیس بنفس نفیس موجود ہے، ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے، اسے موت نہیں آئی، اسے موت اس وقت آئے گی جب قیامت برپا ہوگی۔ اس لیے اس کام میں نے آپ کے سامنے قرآن سے بھی بیان کر دیا کہ ابلیس کو آخر تک مہلت ہے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ صحیح ترین احادیث جن کے اوپر کوئی کویشچن نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، اور روزے میشر بھی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام شعور محنت کو یوز کر کے یہ جو کچھ آپ کے مطابق بیان کیا ہے، میرے دل کی تسلی ہے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے کسی کے جھانسے میں نہ آیا کریں، خود پڑھا کریں، کنسلٹ کیا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ احادیث پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم ترین دشمن سے محفوظ فرمائے، اس فارمیڈیبل اینیمی کی ہر ہتھیار سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے دل میں اپنا اخلاص پیدا کرے۔ اللہ ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن کرے۔ اللہ ہمارے دل کو یاد محمد کا گھر بنا دے، تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ باقی جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ شیطان کی آرمی ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا شیطان کے ہتھیار ہیں۔ اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، در مصطفیٰ کا گدھا بنا کر رکھے، اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دعا آپ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی دفعہ ہم شروع کر رہے ہیں اگلا سلسلہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بہت شکریہ۔